مولانا عابد عباس صاحب نے بعض ایسے گوشے چھیڑے ہیں جو حساس ہیں. انہی حساس گوشوں میں ایک پہلو علی گڑھ کا ہے. مجھے یاد آیا کہ جب میں پاکستان گیا تو اس زمانے میں وہاں شیعہ سنی جھگڑا زیادہ تھا، مسجدوں میں حملے ہو رہے تھے، اور جب بھی آپ سمجھیے کہ دو مسلمان بھائی لڑتے ہوں تو بیچ میں کہیں نہ کہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا انڈیا میں بھی اسی طرح جھگڑے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لائیں، جہاں ایک فیکلٹی ہے، فیکلٹی آف تھیالوجی. 2 شعبے ہیں، شعبہ شیعہ دینیات اور شعبہ سنی دینیات، اور دونوں شعبے ایک چھت کے نیچے ہیں، اور دونوں بھائی اس طرح رہتے ہیں جیسے وہ سگے بھائی ہیں. تو جو روایت آپ نے ذکر کیا ہے کہ مولانا سید علی نقی طابہ سراہو اور مولانا سعید احمد تکور آبادی یہ دونوں گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے. خاص بات یہ ہے درخواست دے کر کے یہ نہیں گئے ہیں جیسے آج ہم لوگ ملازمت کے لیے درخواست دیتے ہیں، بلکہ علم و فضل کے علم و فضل کے اعتراف میں یونیورسٹی نے ان کو بلایا تھا، اور انہوں نے جو روایت قائم کی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم اور ہمارے برادر محترم سید ڈاکٹر علی نقی النقوی انجام دے رہے ہیں. اور خدا کرے آپ سے دعا ہے کہ یہ برادرانہ ماحول ہمارا باقی رہے اور عالم اسلام کے لیے یہ نمونہ بنے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ، علم و تحقیق کے ساتھ کس طرح لوگ زندہ رہتے ہیں 21ویں صدی کے اندر. میں مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب کو جو بہت محترم ہیں، علی گڑھ بار بار تشریف لاتے، آپ کے لیے بھی محترم ہے، دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور موضوع سیمینار پہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں نے اپنی تحریر میں یہ مقالہ جو لکھا ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ سید العلماء نے اپنی تقاریر کے ذریعے جو دین، مذہب، اسلام اور قوانین کو پیش کیا ہے، اس آئینے میں ان کی ذات، ان کی شخصیت اور ان کا علم و فضل کس طرح پہچانا جا سکتا ہے. وقت نہیں ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، میں تو اٹھنے ہی والا تھا، مگر بہرحال تو اپنی تحریر میں نے اسے 10 پیج میں لکھا ہے جو بہت باریک ہوتی ہے، اور اس کے عنوانات میں سنا دیتا ہوں. باقی تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، نہ اصغر اعجاز صاحب کی طرح میری زبان میں اتنی روانی ہے کہ میں اس کو تیزی سے جلدی پڑھ دوں. تو اس کا پہلا تمہیدی گویا تعارف یہ ہے کہ خطابت اور تقریر کسے کہتے ہیں. اس کے سلسلے میں جو ارباب فن نے تعریفیں کی ہیں اور جو اس کے اجزاء اور عمود اور ارکان بیان کیے ہیں، وہ میں نے اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے. پھر سید العلماء نے خود اسلام میں خطابت کے عنوان سے ایک بات لکھی ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ لکھنا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کتاب میں پڑھا ہے، ورنہ یہ تقریر کا لفظ ہے جو انہوں نے تقریر کی ہے، ورنہ میں اپنے موضوع سے الگ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ شاعری اور خطابت کے بہت سے اہم عناصر مشترک ہیں، اس لیے زیادہ تر شعراء خطیب اور زیادہ تر خطباء شاعر ہوتے تھے، اور جس قبیلے میں شاعر اچھے ہوتے تھے اس میں خطیب بھی اچھے ہوتے تھے. پھر بھی شاعری اور خطابت میں باعتبار جاہلیت اور اسلام فرق نظر آتا ہے. زمانے جاہلیت میں شاعری خطابت پر مقدم تھی، اس لیے کہ خطابت کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جاہلیت میں تمدنی دائرے عرب کے بہت محدود تھے، لیکن اسلام میں خطیب کا درجہ شاعر سے مقدم ہو گیا ہے. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اسلام نے شخصی عیش کو اجتماعیت کے دریا میں فنا ہو جانے کی
عشرت میں تبدیل کر دیا تھا، اس لیے کہ یہ آواز و ارشاد، تحریک جہاد، تنظیم اعمال انہی چیزوں کا دورہ تھا، اور یہ کوئی بات بغیر خطابت کے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے پیغمبر اسلام جبکہ قدرت کی جانب سے بہت بچایا ہے انہوں نے، قدرت کی جانب سے شاعری سے اس درجہ الگ رکھے گئے کہ اعلان ہو گیا وما علمناہ الشعر، پھر بھی خطابت میں آپ کا مقام نہایت بلند ہے۔ اس سلسلے کی پوری ایک کتاب جو ابھی میں نے مرتب کی ہے جلدی، اس میں پیغمبر کے خطبات سارے کے سارے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی وہ زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اگرچہ کبھی رجت وغیرہ کے موقع پر اشعار نظم فرمائے، مگر آپ کے کلام کا کوئی مستند مجموعہ تک راویان اخبار اور علماء سلف کا جمع کیا ہوا ہمارے ہاتھ میں موجود نہیں ہے۔ جو دیوان امیر المومنین کہا جاتا ہے اس کی سند کے بارے میں علماء مشکوک ہیں، اس لیے اس کے سلسلے میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے، مگر خطبے آپ کے اس وقت تک ہیں جو تواریخ کے صفحات پر زرعی حروف میں الگ نمایاں ہیں، اور نہج البلاغہ اور دستور معالم الحکم وغیرہ مستقل کتابوں کی شکل میں علیحدہ موجود ہیں اور ایک دنیا سے خراج عقیدت حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے مولانا کی تقریروں کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے متعدد اعتبارات اور لحاظ سے۔ اس میں پہلا حصہ کسی ایک وقیع اور نفع بخش موضوع پر مسلسل تقاریر اور اس کے موضوع سے کے تعلق سے عقلی اور نقلی سیر حاصل بحث، ایسی تمام تقاریر کو نظر ثانی کے بعد کتابی شکل میں بھی چھاپ دیا گیا ہے۔ اس میں وہ تقاریر بھی ہیں جو جواب خصم کے طور پر سنجیدہ جدالی اور مناظرانہ انداز میں کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند موضوعات پر طبع شدہ کتابیں جو میرے حافظے میں موجود ہیں، جیسے لا تفسدوا فی الارض، جس میں علمی اور عملی فساد اور اس کے اسباب کا مفصل ذکر، مال و دولت، حکومت و اقتدار کے ذریعے پیدا کردہ فساد کا تذکرہ اور اس کو دور کرنے کا عقلی، علمی، قرآنی اور مستند روایتی انداز میں حل تلاش کیا گیا ہے، اور اس کے باقاعدہ نفاذ کے ذریعے امن و صلاح کے ماحول کے وجود میں آنے کی جانب نشاندہی کی گئی ہے۔ اسلام کی حکیمانہ زندگی نامی کتاب ابھی آپ نے سنا تھا، اس کا تذکرہ زندگی اور موت کے تعلق سے مفکرین عالم کے قدیم و جدید نظریات کو پیش کر کے اس پر تنقید و تنقیح کے توسط سے اسلام کی حکمت آمیز حقیقی حیات کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ قرآنی بیانات اور عصمتی فرمودات سے اسلام کے اصول و فروع پر استشہاد کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا کی تقریر تھی، اور اس سلسلے میں یہ ذکر کر دوں کہ جتنے بھی موضوعات ہیں اسلام اور متع قاتلان حسین کا مذہب، تحریف قرآن اور جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مذکورہ موضوعات پر اتنی مفصل اور جامع تقاریر سید العلماء سے قبل نہیں ملتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ انداز بیان اتنا جاذب و دلپذیر ہے کہ مخالفین کو بھی سر تسلیم خم کر دینے کے علاوہ چارہ نظر نہیں آتا۔ دوسرا حصہ تدریسی تقاریر، یہ میں نے الگ سے ایک حصہ قائم کیا ہے جو سید العلماء نے لکھنؤ یونیورسٹی اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے الگ ترتیب شعبہ علوم مشرقیہ اور شعبہ شیعہ دینیات میں کلاس کے طلباء کے روبرو تقریریں کیں، جو علم کلام، عقائد، تفسیر، حدیث، تاریخ اسلام اور مذاہب عالم سے متعلق تھیں۔ مجھے اس کا علم نہیں کہ کسی طالب علم نے انہیں کتابی شکل دے کر محفوظ کیا ہو۔ اگر محفوظ نہیں ہوا ہے تو یہ بے بہا علمی سرمایہ تھا جو بے توجہی اور غفلت کی نظر ہو گیا۔ یوں تو آپ کی تمام دینی تقاریر میں کسی نہ کسی قسم کا درس ضرور ہوتا تھا، چاہے وہ اس بات نظریہ حق کے انداز میں ہو یا ابطال باطل کے طور پر۔ تیسری بات، حسین ڈے کی تقریریں۔ غالباً حسین ڈے کے پروگراموں کا زور شور ان 1300 سالہ یادگار حسینی کے جلسوں کے بعد ہوا ہے، جس کے روح رواں بلکہ بانی حسین ڈے کے تقریر سید العلماء تھے۔ حسین ڈے کی تقریروں میں سید العلماء نے امام حسین کی سیرت کے امتیازی خصوصیات پر روشنی ڈالنے کے ساتھ واقعہ کربلا کی عظمت، اہمیت، مضمرات اور اس کے ہمہ جہت اسلامی پہلوؤں اور مقتضیات کو واضح کیا ہے۔ وہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، 10 محرم سن 61 کو واقع ہونے والا واقعہ، جس کے سلسلے کے قریبی کڑیاں رجب سن 60 سے شروع ہوئی تھیں، اس میں جتنے خطابت کے محرکات جمع تھے اتنے دنیا کی تاریخ میں کہیں مشکل سے نظر آ سکتے ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان حق و باطل کا مقابلہ تھا، مادیت اور روحانیت کا لافانی تصادم تھا، ایک انتہائی قلیل التعداد جماعت کے عزم و ہمت، ولولہ و امنگ کے اس مظاہرے کا ہنگام تھا جو اسے اپنے سے بدرجہ زیادہ
کثرت اور مشکلات و مصائب کے سیلاب کے مقابلے میں پر استقلال اور باعمل رکھ سکے، اور حق سے بے خبر یا تعصب برتنے والے دشمن گروہ کے سامنے اظہار حقیقت اور اتمام حجت کی وہ کوشش تھی جو اس کی غلط کرداری میں معذرت یا تعویل کا کوئی پہلو باقی نہ رہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے اس غیر متوازن مقابلے کے اسباب کو پیش کر دینا تھا جو آئندہ تواریخ کے لیے حق شناسی اور معاملہ فہمی کا سرمایہ بن سکیں۔ یہ تمام مقاصد خطبوں ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتے تھے، اور اس لیے کربلا سے متعلق خطبوں کو صرف ادبی حیثیت سے اہمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ فلسفہ شہادت حسین کو سمجھانے میں بھی ان کا بڑا دخل ہے۔ میں اس سلسلے میں اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ جب مقالہ پڑھا جاتا ہے تو مقالے کے بجائے مقال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کہنے لگتے ہیں کچھ اور لوگ، لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات گزارش کرتا ہوں جو خود میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اور وہ اس میں نے لکھ دیا ہے کہ یہیں لکھنؤ میں گنگا پرساد میموریل ہال میں حسین ڈے کی تقریر ہو رہی تھی۔ سرکار سید العلماء بھی تقریر میں تھے اور دوسرے فرقے کے افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں ایک عجیب و غریب بڑا گویا ولولہ انگیز شعر پڑھا تھا ایک کسی غیر مسلم شاعر نے، مجھے شعر نہیں یاد ہوتا ہے، اس کا ایک مصرع مجھے یاد رہ گیا ہے، جس میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ہم ہندوؤں میں آپ کا قاتل نہیں کوئی، یہ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو اس پر مجمع نے بڑی تعریف کی تھی، خود وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد انہیں تقریر کرنا تھی تو اٹھے تقریر کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس ایک مصرعے کا جواب ان لفظوں میں دیا تھا کہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کے ہاں کوئی امام حسین کا قاتل نہیں ہے، لیکن آپ اگر تلاش کریں تو آپ ہندوؤں میں امام حسین کا قاتل نہیں ہے تو آپ میں کوئی امام حسین بھی نہیں ہے۔ تو یہ صرف اتنی سے ایک جملے میں انہوں نے پورے اس فکر کا جواب دے دیا تھا۔ چوتھی بات، ریڈیو پر نشر ہونے والی تقریریں جو مسلسل آپ نے ریڈیو پر نشر کی اور وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ پانچواں حصہ مجالس اعزاز سے خطاب، یہ اکثر مجلسوں میں جو آپ خطاب فرمایا کرتے تھے اس کے بارے میں صرف سب باتیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا، میں نے یہ سب لکھی ہیں، ہو سکتا ہے چھپ جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ اپنی تقریر میں حدیث ثقلین کے ذیل میں کہا کہ حدیث میں عطرتی اہل بیتی ہے، واو عطف بھی بیچ میں نہیں لائے۔ دو لفظیں صرف کی ہیں، عطرت کے معنی نہ سمجھو تو اہل بیت کی لفظ دیکھو، اور اگر اہل بیت کے مصداق میں شک ہو تو عطرت کو دیکھ لو۔ اب آئے تطہیر کی بحث اہل بیت میں نہ لانا۔ اہل بیت وہ ہیں جو عطرت بھی ہیں، اہل بیت بھی، اور اہل بیت اور عطرت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ انہوں نے تقریر میں یہ فرمایا ہے جو آئے تطہیر کے سلسلے میں ہے، چاہے دنیا سمجھے کہ رسول کا ارادتاً یہ عمل تھا کہ جس ترتیب سے الفاظ قرآنی اس ترتیب سے میں افراد کو لے جاؤں، یعنی مباہلے میں جب پیغمبر افراد کو لے کے گئے ہیں تو قرآنی ترتیب جیسے تھی اس ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے پیغمبر نے اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو لیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ کو معلوم تھا رسول کس ترتیب سے افراد مباہلہ کو لائیں گے، وہ جس ترتیب سے لانے والے تھے اسی ترتیب سے اللہ نے لفظیں اتاری تاکہ جس لفظ کے معنی نہ سمجھو رسول کے ساتھ کی فرق کو دیکھ لو۔ پھر جو لفظ انہوں نے صرف کیا ہے، ایک صفت ہے فن بدی کی لف و نشر مرتب۔ ظاہر ہے کہ مجمع میں ایسے الفاظ کا سمجھنا صاحبان علم ہی کا کام ہے، دوسرے افراد نہیں سمجھ سکتے، مگر ان کے خطاب میں جو مجمع سامنے ہوتا تھا کس طرح وہ ان عظیم الفاظ کو مجمع کے حوالے کر دیتے تھے اور مجمع سمجھ لیتا تھا، یہ خطیب کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کہا گیا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اسی طرح گفتگو کرو جتنی ان کی عقل ہے، یعنی وہ سمجھ سکیں۔ تو وہ مجمع کا رنگ پہچانتے تھے، چہرہ اور اس کی کیفیت کو جانتے تھے، تو وہ کہتے ہیں
سنت بد ایک صفت ہے فن بدی کی لف و نشر. لف و نشر کیا ہے؟ جو چند چیزیں ایک ساتھ بیان ہو اور جو ان کے متعلق چیز ہو وہ ایک ساتھ بیان ہو. لف و نشر ایک ہی کلام میں ہوتا ہے، مگر یہاں خدا اور رسول میں ایسی وحدت ہے کہ اللہ کے کلام میں لف ہے اور رسول کے کلام میں نشر ہے. بہرحال یہ ساری باتیں میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہیں. یہ 5 حصے میں نے اس کے قرار دیے تھے، اور باقی یہ حدیثوں کے ذیل میں اپنی تقاریر میں اور مجلسوں میں انہوں نے بیان کیا. میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا. آخر میں یہ کہنا ہے مجھے کہ یہ اس طوطی صد نغمہ سرا کی اور اس بلبل ہزار داستان کی تقریروں کے خزانے سے چند گوہرائے آبدار کو اختصار کے پیش نظر پیش کیا گیا ہے. اگر تمام تقاریر سے دینی، علمی، فلسفی، ادبی، تفسیری، فقہی، روایتی، تاریخی اور عقلی موضوعات اور مضامین کو پیش کیا جائے تو کئی ضخیم جلدوں کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑی مؤثر اور بڑی نکات پہ مشتمل گفتگو مولانا ناظم علی خیرآبادی صاحب کی آپ سماعت فرما رہے تھے. دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، ورنہ خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو اور ہوتی رہے تاکہ ہماری سماعتوں کے حوالے کچھ ایسے موتی آ جائیں جن کو ہم سمیٹ سکیں. مولانا تقی رضا برقعی نے اس مجلس میں اپنی گفتگو کو پیش نہ کرنے کی درخواست کی ہے. اگلی گفتگو مجلس میں وہ پیش کریں گے. ہمارے درمیان پروفیسر صلاح الدین قریشی صاحب، ڈپارٹمنٹ آف جغرافی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور سابق رجسٹرار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. پروفیسر صلاح الدین قریشی صاحب. Respected President, Honorable Shahid Mehdi Sahab, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, this afternoon I am presenting a paper which is perhaps in consonance with the scientific temperament of Sayyid Ali Naqi Sahab, and that paper is the scientific evidences in the Holy Quran. I'd like to begin my paper with a clarifying statement, and that is, Quran, first of all, is not a treatise of science. Nonetheless, there are umpteen number of scientific evidences of universal truth in many sciences which are there in Quran. I am a student of geography, and while I have been teaching the history of geographical thought right from the ancient Greek period, so I came to learn the scientific philosophy of the Greeks, that it was around 13th century BC to 5th century BC, more than 500 years period is there, wherein the scientific concept of Asman, the sky, the question was asked by these scholars of the Greek science, what is the sky like? And they said that the sky is a heavy vault of brass. پیتل کا ایک توا ہے. اچھا. Then the next question was, then how is it resting and where is it resting upon? Then the answer came, and this answer is there even the Odyssey of Homer in the 8th century BC, 2700 years from now. What he was writing was that the sky rests on the pillars of Heracles because it is very heavy, far distant on the edges of the earth. This is the scientific concept which prevailed for a long period of time. Now it is for the first time 1400 years ago that Quran
comes first to dispel this scientific mythology. Rather than effect, it was a scientific mythology. And therefore, in Surah Luqman, there is خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ أَمَدٍ, یعنی ہم نے آسمان کو بغیر عمود, بغیر کھمبوں کے, بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم کر دیا ہے. So, and this is the universal truth existing today. I said that this Quran is not a scientific work, but so many aspects are related to it. Similarly, in Surah Rahman, I had some good spell of fortune on me when I made scientific translation of nearly half of the Surah Rahman. And wherein one of the scientific translations I did was Ash-Shamsu wal-Qamaru bihusban. And the scientific translation goes as the sun and the moon are mathematically ordered. Bihusban, mathematically ordered. This is universal truth regarding that. And astronomically, it is a universal truth of recent discovery that both sun and the moon have orderly, rotational, and revolutionary periods. Another verse from the Holy Quran is وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدَانِ. And the stars and the trees stands in an eco-galactic obedience. Yasjudan, eco-galactic obedience. Then there is another verse from Surah Rahman, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. And we created man from the clay resounding, کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا, گوندھی ہوئی سے نہیں, which is so easy for the potter. Man has not been created out of the clay kneaded. So there is a difference between the creation of the man and the creation of the divine. That خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ, he created the man from the clay resounding, and yet there is no cleavage or line of separation in the human autonomy which one can ever conceive of. Then there is another, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ. This is much more important to me. خَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ. And the English translation goes to that, and we created the jinn from the fire smokeless. From the fire smokeless. Now 1400 years ago, there are many people who doubt, and they doubt that Quran is not a divine scripture. It is the skill or the human wisdom of the Prophet Muhammad, peace be upon him. But then the thing is, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ. And we made the jinn from fire smokeless. Now 1400 years ago, in the days of firewood, where smoke and fire is ever inseparable, you cannot separate in the stage of incomplete combustion. It was not prior to the 20th century that man could learn the complete, nearly complete combustion of fire, that is smokeless fire, did not appear to the scientists before 20th century. And Quran is saying خَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ. So this is also a very clear evidence of Quran being a script of the divine. Then Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. He is the master of the two east and the two west. Now the two east are the east of the terrestrial sphere, that is earth, and the east of the celestial sphere, that is kainat. And the two west, the west of the terrestrial sphere and the west of the
celestial sphere, then which of the creations of thy Lord will ye deny? I'm cutting it short. Then there is very important verse coming from Holy Quran, same from Surah Rahman. مرجل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. مرجل بحرین یلتقیان. He let the two seas merge freely. In the Arabic text it is marjal, and I have made English translation merged. He let the two seas merge freely, yet erected therein a suspension plane that lets them mingle not. Then which of the designs of thy Lord will ye deny? Here it's important for me to share with you that I discussed with the learned persons here, the president himself once, and I was interested in knowing whether there is any evidence that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ever navigated on the sea. So there is no scientific evidence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam navigating on the sea so that to make his own observations regarding that. So all these verses which are coming to, they are he let the two seas merge freely. Then in fact I was of the view that there are certain verses of which there are diagrammatic illustrations, and those diagrammatic illustrations are regarding which is not possible to show here. And what do you think what the hell is? اور تمہیں کیا پتا کہ جہنم کیا ہے؟ When the blazing fire is kindled to fire's heat, they shall have mushrooms of blaze overhead, and the mushrooms of blaze beneath. Verily, it shall be made into a vault over them in massive columns of fire, scaling the sky heights. This is the translation I have rendered. Now, in the Urdu translation, I read that اور ہم گناہ گاروں کو جہنم میں آگ کے اتنے اونچے اونچے ستونوں میں گھیر لیں گے جن کی بلندی آسمان کو چھو رہی ہوگی، اور ان کے سروں کے اوپر بھی آگ کی چھتریاں اور ان کے پیروں کے نیچے بھی آگ کی چھتریاں مہیا کر دیں گے. Now then, in fact, I came across the ultraviolet photographs of the sun. Here I would like to clarify first of all that I do not consider sun to be any replica of Jahannam, but only an analogy that on the surface of the sun there are mushrooms of fire, umbrella shape, and here umbrella shaped fire, and these pillars of fire, on the surface of the sun as high as 7,000 kilometers high. 7,000 kilometers high will engulf several earths together. And the temperature of the sun is more than 15 million Kelvin. So this is the scientific knowledge that we have inferred. And this scientific knowledge that we have obtained in the 20th century is so close to the references given in Quran more than 1400 years ago. And then, have we not made the earth as a wide expanse and the mountains as peg? کیا ہم نے زمین کو پھیلا نہیں دیا اور پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ Now, میخوں کی طرح گاڑ دیا. My friends, when I was doing my post-graduation, they were sometimes in a ridiculous mood, and they were only saying, what is this? کیا کیل ٹھوک کے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر کر دیے ہیں like the pegs? The thing is, the most recent theory of isostatic balance on the earth proves, for example, the height of the Himalayas is 8,848 meters, 29,028 feet. So the height of the Himalayas above sea level is 8,800 8.8 kilometers.
and the roots of the same Himalayas below the Mount Everest, اور ایوریسٹ کے نیچے جو جڑیں ہیں ہمالیہ کی وہ 11 کلومیٹر نیچے ہیں. تو the mountains have been made as pegs in order to maintain an equilibrium or balance of them. These are some of the, and the moon will be deprived of the light. There is another Surah Al-Qiyamah, and the moon will be deprived of light. Now the scientific knowledge comes to that moon first of all doesn't have its own light. It has the reflected light from the sun. And when there will be a sort of disequilibrium created in the heavens, then because a suitable locational equation of the sun and the earth and the moon will be disturbed, then the moon will be rendered without any light on it. There are several other things, but sir, thank you very much, sir. حضرات پروفیسر صلاح الدین قریشی صاحب قرآن کریم کے سائنٹیفک اپروچ پہ گفتگو فرما رہے تھے. مجھے یاد آیا کہ تفسیر قرآن میں سید العلماء طابہ سراہب نے جہاں آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ قرآن نے زمین و آسمان، ستاروں اور سیاروں کا تذکرہ کیوں کیا ہے. 2 باتیں لکھی، 2 مختصر باتیں، کہ قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ زمین گول ہے، چپٹی ہے یا کروی ہے. قرآن کریم صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ زمین کی اور اس کائنات کی نافعیت تمہارے لیے کیا ہے یہ غور کرو، اور دوسرے یہ کہ جس نے اسے بنایا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس پر تم غور کرو. تو یہ قرآن کی آیات جو تخلیق کائنات سے متعلق ہیں، اگر ان پر غور کریں ان 2 نقطۂ نظر سے، تو ہمیں قرآن کریم کی کنہ معلوم ہو جاتی ہے اور سائنٹیفک اپروچ کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. 6 مقالات پیش کیے گئے. اب ان مقالات پہ آپ کے سوالات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو. ہاؤس کو اتفاق ہے ان مقالات سے جو پیش کیے گئے، لہذا میں صرف ایک بات اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں صدور محترم کی طرف مائک بڑھاؤں گا. بات یہ ہے کہ مولانا سید علی نقی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے. یہ بات میں خاص طور سے آپ تمام حضرات سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے وائس چانسلر صاحب کو ایک خط لکھا کہ فلاں تاریخ میں میرا ریٹائرمنٹ ہو رہا ہے، میں یونیورسٹی کے مکان میں رہتا ہوں. یونیورسٹی کے ملازمین کو گریس پیریڈ دیا جاتا ہے کہ جس میں وہ مکان میں کچھ مدت تک کے لیے رہ سکیں ملازمت کے بعد بھی. مجھ کو اجازت دی جائے کہ میں اس مکان میں کچھ دن کے لیے رہوں. جس دن ریٹائرمنٹ تھا اس وقت تک جواب نہیں آیا. مولانا نے ایک دوسرا خط لکھا کہ میں نے یہ خط لکھا تھا اور میرے خط کا جواب نہیں آیا. اگر جواب نہیں آتا ہے تو میں سمجھوں کہ مجھے مکان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا مکان خالی کر دوں، اس لیے کہ میں بغیر اجازت کے اس مکان میں جو نماز پڑھوں گا وہ نماز ضائع ہو جائے گی. یہ واقعہ میں مختلف جگہوں پر کوٹ کر چکا ہوں. اور اس زمانے میں میرے بہت محترم سید مرتضی حسین بلگرامی صاحب تھے سیکریٹریٹ میں، اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں علی گڑھ میں. وہ یہ اس واقعے کو بتاتے ہیں. میں ان تمام لوگوں سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دین سے وابستہ ہیں کہ تقویٰ کی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کس طرح محتاط زندگی دنیا میں گزارتا ہے. یہ مولانا سید علی نقی صاحب کی زندگی تھی جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگوں کے سامنے آئی. بس یہ ایک واقعہ اس لیے ذکر کرنے کو جی چاہا تاکہ ہمارے اندر بھی خشیت الہی کا عملی نمونہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کر دے. میرے پاس جو وقت ہے وہ 10 منٹ ہے اور میں اس رضائے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. آدھا حصہ مولانا محمد میاں صاحب کو دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں
और दूसरा आधा हिस्सा मौलाना अबू तालिब तबातबाई साहब की खिदमत में पेश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। तो पहले मौलाना मोहम्मद मियाँ कुन्नी साहब तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। हज़रत अस्सलामु अलैकुम। वक्त बहुत कम हो गया है और वैसे भी बहुत ज़्यादा में नहीं बोलना था, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल उलमा बाक़ून मा बक़ियत दहर, उलमा बाक़ी हैं जब तक कि ज़माना बाक़ी है। वही इस बना पर क्योंकि उनके आसार बाक़ी रहेंगे। सेमिनार होते हैं बड़ी बड़ी शख्सियतों के। मैं समझता हूँ कि सेमिनार का मेन मकसद मुस्तक़बिल की तामीर हुआ करता है, माज़ी को के आईने में देखकर। जब हम मरहूम अल्लामा की जो ज़िंदगी है और जो उनके आसार हैं जो छप चुके हैं, जो मखतूता रहे, वो तो हम लोग बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। शिफ़ाअतन ना तकरीरें हम लोगों ने सुनी और ना ही उनकी शागिर्दी का शरफ़ हम लोगों को मिल पाया, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस मौजू पर भी उनकी तहरीर को देखा, बावजूद इसके कि अलिफ बे से वाकिफ़ हूँ, जो भी ईरान की ज़िंदगी 20 साल गुज़री, लेकिन जिस मौजू के ऊपर मरहूम की तहरीर को देखा, उसके बाद फिर अरबी या फ़ारसी मुअल्लिफ़ीन की तहरीर मध्यम नज़र आई। मैं 2-1 नमूने पेश किए देता हूँ ताकि बहरहाल अहले इल्म और दानिश्वरों का तबका है वो ख़ुद भी मुतालिया कर सकते हैं और देख सकते हैं, और यकीनन उनकी निगाहों से गुज़री होगी। एक सजदगाह बहस है हज़रत की, एक तहरीर जो काफ़ी ज़माने पहले उन्होंने, जैसे कि मैंने सुना है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनसे इसरार किया गया था इस मौजू के ऊपर, ताकि जो एक इत्तेहादी माहौल था और मुफाहमती जो वहाँ पर ज़िंदगी गुज़र रही थी, उस एतबार से, तो क्योंकि इस मौजू पर गुज़िश्ता और अरबी और फ़ारसी के मकाले और तहरीरें देखे जा चुके थे, जब इस किताब के ऊपर निगाह पड़ी और उसको बग़ौर पढ़ा तो अजीब नज़र आया कि वाक़ईन ये कहलवाया वो जुमला तक और वो तहक़ीक़ लुग़ती ज़बान, लुग़त और डिक्शनरीज से आपने हज़रत ने तहक़ीक़ाना अंदाज़ में पेश किया कि जिन डिक्शनरी लिखने वालों ने खुमरे की तारीफ़ करते हुए कहा कि खुमरा वही चीज़ है कि जिसको आज इस दौर में इमामिया फ़िरक़ा सजदा करता है। कातिलाने मज़हब जैसी तहरीर मैंने बहुत और भी गोया जो मौजूदा साहिब कलम है ईरान में या इराक़ के, उन्होंने भी इसके ऊपर तज्ज़ियाती तहरीरें लिखी हैं, लेकिन हज़रत ने और मरहूम ने जिस अंदाज़ से इस बहस को पेश किया है कि जिसको कहा जा सकता है दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग कर दिया है, लिहाजा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सकते हैं, कह सकते हैं। बस एक बात, इल्म के मरहले के ऊपर गुफ्तगू करना, जबकि लखनऊ की फ़िज़ा आप देख रहे हैं कि इल्म कहाँ है, बल्कि अब ढूंढना पड़ेगा कि इल्म कहाँ है। और हम जैसे तुल्लाब में तो ईरान और इराक़ में भी इल्म अफ़साने जैसी दास्तानें रह गई है कि अफ़सानों में इल्म की बातें की जाएँ, लेकिन हाँ अमली ज़िंदगी की जिसको हम और आप अपना सकते हैं। मैंने देखा कि आप जिस वक्त सरज़मीन नजफ़ पर पहुँचे हैं, उस वक्त आप जान रहे हैं कि एक ऐसा मादा परस्ती माहौल था जिसको गरबियों ने पॉजिटिविज़्म के नाम पर एक नज़रिया कायम किया मादा परस्ती का, और तमाम उलूम को उन्होंने महदूद कर दिया महसूसात में कि जो हवा से पंजगाना जिसको दर करेंगे बस वही मौजूदात मौजूद हैं। और इसी से मुतासिर होते हुए सरज़मीन मिस्र के ऊपर कुरान की तफासीर को तजरिबी ज़बान में पेश किया जाने लगा कि जिसकी मिसाल अल-मिनार आपके सामने है, आप उसको देख सकते हैं कि जहाँ पर कुरानी आयात की तफासीर का जो एक्सप्लेन किया जाने लगा इन्हिसारन तजरिबी ज़बान में और तजरिबी नज़रियात में। ऐसे माहौल में कि जब इस्लामी दुनिया पर मादा परस्ती अपने गुबार को पूरी तरह अपने गुबार में छिपा देना चाहती थी, ऐसे माहौल में अमली तौर पर जो मरहूम ने कारनामा अंजाम दिया, जो वाक़ईन हम जैसों के लिए तो एक अजीब सी बात थी कि सोच भी नहीं सकते कि सरज़मीन नजफ़ के ऊपर
معجزات اور جو کرامات مزارات گویا ائمہ کی مزارات کے اوپر رونما ہوتے تھے، عنایتیں اور جو وسیلوں اور شفاعت کی نظریوں کو جس کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا تھا، اس وقت مرحوم نجف سے اٹھ کر کاظمین جاتے ہیں اور ان معجزات کو اور ان کرامتوں کو جمع کرتے ہیں گواہوں کے ساتھ، کہ جب یہ بات اس وقت کے مراجع تک خبر پہنچتی ہے تو وہ اپنی جگہ بالکل میں سمجھتا ہوں جو ان کی تحریریں بتلا رہی ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور اب کوئی چارہ نہیں کہ ہر مرجع نے اپنی اپنی طرف سے کوشش یہ کی کہ ایک نمائندہ مرحوم کے ساتھ بھیجا جائے کہ جو انہوں نے اس معجزات کو جمع کیا ہے اور جن گواہوں کو اور تصدیقوں کو جمع کیا ہے۔ آپ عراق آج جائیں، ایک ہندی لہجہ، عربی تمام معلومات کے باوجود بہرحال ہندی لہجے میں کسی عرب کے گھر کے اوپر کوئی گویا دق الباب کرے کہ آپ کے ساتھ یہ معجزہ ہوا ہے، آپ کو یہ وہاں پر شفا ملی ہے، آپ نے، تو آپ ذرا غور کریں کہ اس وقت کا عراق کہ نجف سے اٹھ کر کاظمین میں گلی کوچوں میں جانا اور گھروں سے جہاں جہاں جن لوگوں کو اہل بیت کے مزارات کے اوپر خداوند عالم کی بارگاہ سے عنایتیں ملی تھی اور ان کے وہ تمام مسائل پورے ہوئے تھے، ان کو جمع کیا اور اکٹھا کیا اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کو گویا منظر طباعت پر آیا کہ جس کو باقاعدہ اس وقت کے عظیم مراجع نے سراہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک گویا ان کا چھوٹا سا کام ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ماحول میں ہم لوگ بھی احساس ذمہ داری کریں۔ ہرچ بامش بیش برفش بیشتر، لباس پہن لینا تو بہت آسان ہے، لیکن لباس پہن لینے کے بعد ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں کہ جس کو حضرت کی زندگی میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، مقررہ وقت کے اندر یہ پروگرام آپ کا اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بہت خوبصورت باتیں آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ ختامہ مسک کی طرح میں مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب فرمائیں۔ آپ کے خطاب پر مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ منتظمین کو اگر کوئی اعلان کرنا ہو تو براہ راست اس سے متصل اعلان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین اللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے۔ بہت بہترین مقالے پڑھے گئے اور بہت بہترین انداز سے نظامت بھی اس سیمینار کی انجام پائی ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی میں، اور بہت مجھے خوشی ہے اور میری سعادت کا باعث ہے کہ میں یہاں پر شریک ہوا۔ جو بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں 5-6 منٹوں میں، اور یقیناً میرا مخاطب میرے بزرگ نہیں ہیں، میرے ہم عمر لوگ ہیں یا وہ نوجوان جو یہاں موجود ہیں، کہ جب قبلہ و کعبہ سید العلماء کی تحاریر کو ہم پڑھیں یا ان کی تقاریر کو سنیں تو ہمارے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے۔ میری تقریر کا جو 4-5 منٹوں پر محیط ہوگی اور مشتمل ہوگی یہ موضوع ہے۔ جناب المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں کمیل سے جب فرماتے ہیں یا کمیل ان القلوب اوعیہ خیرها اوعاها، اور پھر فرمایا دیکھو کل اناء یضیق بما فیہ الا اناء العلم فانہ یتسع۔ عجیب جملہ ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو یہ دل، یہ قلب برتنوں کی مانند ہیں، بہترین برتن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو، اور دیکھو یاد رکھنا کہ ہر برتن میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو اس کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، الا قلب الا وعاء العلم، مگر علم کا برتن ایسا ہے فانہ یتسع، جتنا علم اس میں جاتا ہے اس برتن کی گنجائش بڑھتی جاتی ہے۔ یقیناً ایک پیراڈاکس ہے جس کو مولا کائنات نے جس کی جانب اشارہ بھی کیا اور اس پیراڈاکس کو حل کر کے بھی دیا کہ علم کا برتن وہ برتن ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ جو اپنی گنجائش کو، اپنی کیپیسٹی کو گین کرتا ہے، کسب کرتا ہے خود اپنے مظروف سے۔
یہ ایک بہت عجیب چیز ہے. اور پھر آگے بڑھ کر جب کمیل سے ارشاد فرمایا, دیکھو کمیل الناس ثلاثہ, لوگ 3 قسموں پر مشتمل ہے, عالم ربانی او متعلم علی سبیل نجات او حمج رعا. انسان 3 طرح کے ہیں, یعنی اس کے بعد چوتھا کوئی انسان علی ابن ابی طالب کی نظر میں نہیں ہے. پہلا انسان کون ہے؟ عالم ربانی, وہ شخص جو علم حاصل کر چکا ہے, صاحب علم ہے, اور اس کا علم کسبی نہیں ہے, اکتسابی نہیں ہے, بلکہ ربانی ہے, متصل ہے علم الہی سے. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو متعلم علی سبیل نجات ہے, کہ جو سیکھ رہا ہے علم کو نجات کے راستے پر. تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہے حمج رعا. مولا فرماتے ہیں یہ حمج رعا کیا ہے؟ یہ وہ خس و خاشاک ہے جو پانی کے مدھم سے ہلکے سے ریلے کے آنے کے ساتھ بہہ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں مولا اس خس و خاشاک کے بارے میں, اس بھوسوں کے بارے میں جو بھوسے کے ڈھیر پر خس و خاشاک جم جاتا ہے, کہ لم یلجؤ الی رکن الوثیق ولم یستضیؤ بنور العلم. یہ خس و خاشاک وہ ہے کہ خود تو یہ علم حاصل نہیں کر سکے تو چھوڑو, نہ کسی مضبوط رکن کی پناہ میں آئے اور نہ کسی کے علم سے نورانیت کو حاصل کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یمیلون مع کل ریح, ہوا کے ہر ہلکے سا جھونکا جب آتا ہے تو ان پر ایک لرزش طاری ہو جاتی ہے, کبھی ادھر جھک جاتے ہیں کبھی ادھر جھک جاتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہل جاتے ہیں, یہ ان کی حالت یہ ہے وَيَتْبَعُونَ كُلَّ نَائِقٍ, ہر پکارنے والی آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ حمج الرعا. اب یہاں سے آئیے سید العلماء کی زندگی کی جانب, کہ وہ فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے, فقیہ کی ذمہ داری کیا ہے, محدث کی ذمہ داری کیا ہے, مفسر واقعی قرآن کی ذمہ داری کیا ہے. ادھر سے پروردگار نے بشریت کے سامنے ایک عجیب مشکل رکھ دی, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں ذرا سے علم کے سوا کچھ نہیں دیا گیا. اور صرف یہی آیت کیا کم تھی انسان کی کمر توڑنے کے لیے, کہ اس کے بعد ایک اور آیت بھیج دی کہ دیکھو وہ آیت یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون. اگر پروردگار یہ کہہ دیتا کہ اگر پروردگار یہ کہہ دیتا کہ دیکھو, ترجمہ کیا اس آیت کا, کہ یہ لوگ صرف اور صرف ظاہری دنیا کے ایک چھلکے کو, اوپری سطح کو جانتے ہیں, اور وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں. آخرت کیا ہے؟ وبرزوا للہ الواحد القہار فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. ہر چیز اپنی حقیقت کو دکھلا دے گی. یہاں جتنے اچھے کپڑے پہنیے, جتنے مسکرا کر لوگوں سے ملیے, اگر ہمارے اور آپ کے دل میں منافقت ہوگی, آخرت وہ مرحلہ ہے, وہ نشہ ہے, وہ مرتبہ عالم وجود ہے کہ جب ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ نہیں کہا کہ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا, من کو لا کر پروردگار نے یہ بتا دیا کہ ظاہری حیات جو ہے تم اس سے بھی کما حق واقف نہیں ہو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کے ایک اوپری تہ سے, ایک اوپری چھلکے سے واقف ہو. آخرت سے تو تم لوگ بالکل غافل ہو, کچھ نہیں جانتے. وہ علوم جو وحی کی صورت میں آئے تھے, ٹینجیبل نہیں تھے, ویژولائز نہیں کر پا سکتا تھا اسے انسان, دیکھ نہیں سکتا تھا, چھو نہیں سکتا تھا. ایک عالم ربانی, ایک وہ فقیہ کہ جو علوم وحیانی سے متصل ہے, کس طرح سے ان حقائق کو جو قابل لمس نہیں ہے, جو قابل درک نہیں ہے, جنہیں لیبارٹری کے اندر کسی قسم کا لٹمس ٹیسٹ اس پر انجام نہیں دیا جا سکتا, جو ٹیسٹ ٹیوب میں نہیں آ سکتا, جو مائکروسکوپ سے نہیں گزر سکتا, جو وحی کے ذریعے آیا ہے, کس طرح سے ان ایبسٹریکٹ ریالٹیز کو, ان تجریدی حقائق کو بشریت کو دکھلائے, یہ ایک فقیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس ذمہ داری کو کس طرح سے سید العلماء نے پہنچایا, دیکھیے اسی گروہ میں شامل ہو گئے. یتبعون کل نائق میں نہیں تھے کہ ہر پکارنے والی آواز پر چل پڑے, اور نہ ایسے تھے کہ یمیلون مع کل ریح, ہوا کا کوئی بھی جھونکا آیا, معاشرے کا کوئی بھی دباؤ آئے, یہ فقیہ جامع الشرائط اپنے اس حقیقی نظریے کو چھوڑ دے کہ جس کی جسٹیفیکیشن کو, جس کی مشروعیت کو اس عظیم الشان فقیہ نے قرآن اور اہل بیت سے کسب کیا تھا, جو نظریہ قرآن اور اہل بیت کو دیکھ کر اپنا لیا تھا. لا یمیلون مع کل نائق, یہ ان میں سے ہو گئے جو ہر ہوا کے جھونکے پر لرز نہیں جاتے تھے, ہر سیلاب کے ساتھ بہہ نہیں جاتے تھے. کیوں نہیں بہتے تھے؟ کیونکہ عالم ربانی تھے, ذمہ داری یہ تھی. اب آپ اس بات کو, میری جو میں نے عرض کیا, اس کو نظر میں رکھ کر تحریروں کو پڑھیے گا کہ تعبد
یونس ابن عبد الرحمن ابان ابن تغلب بہت عظیم الشان صحابی مدینے میں آئے، کہا مولا ہم نے آپ سے سنا ہے. اب دیکھیے فقہ کے اندر ایک عظیم مسئلہ ہے قیاس اور استحسان کا، یہ دو مکتبہ فکر ہیں. اب یہ برصغیر کی مسمومانہ ذہنیت ہے، جہاں ذرا سی بات کی جائے اسے فرقہ واریت کے دائرے میں لے جایا جاتا ہے، لیکن ایک علمی مرتبہ ہے کہ جہاں پر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھ کر تمام مسائل کو حل کیا جاتا ہے. تو اب اسے صحابی نے پوچھا مولا اس انگلی کو کاٹ دیا جائے، اس کی دیت 10 دینار ہے، اس کی 20 دینار ہے، اس کی 30 ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا 5 دینار ہے. کہا کہ ہاں. کہا مولا اگر کسی اور کے منہ سے یہ بات نکلتی تو میں سمجھتا کہ شیطان بول رہا ہے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، اس کی 10 ہے، اس کی 20 ہے، قاعدے کے حساب سے اس کی 30 ہونی چاہیے. مولا نے فرمایا چھٹے امام نے کہ دیکھو انما قسطا، تم نے قیاس کیا ہے. اول من قاسا ابلیس، جس نے اپنی عقل کے ذریعے غیبی قوانین کو سمجھنے کی کوشش کی وہ ابلیس تھا. اور پھر فرمایا ان الدین، اگر دین کو انا دین اللہ ہے لا یصاب بالعقول، خدا کے غیبی قوانین انسانی عقل کے ذریعے نہیں پرکھے جاتے. یہ وہ مشکل مرحلہ ہے شریعت کا کہ جسے کہ ضمن میں فقی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے منتقل کرے عام لوگوں تک. اور یہاں پر اگر فقی ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے بہہ جائے یا ہر سیلاب کے ریلے میں خس و خاشاک کی طرح سے اس کی آغوش میں لپٹ کر ایک ملک کے فنا میں چلا جائے، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سید العلماء نے اپنے نظریات کو باقی رکھا. کیوں باقی رکھا؟ کیونکہ وہ ہمہ شمہ سے انہوں نے اپنے نظریات کو اکتساب نہیں کیا تھا بلکہ براہ راست قرآن و سنت سے کیا تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ غیبی حقائق کو شہودی حقائق کس طرح سے انہیں تبدیل کروں اور کس طرح سے بتلاؤں. ان کی تحریروں میں، ان کی تقریروں میں وہ لمحہ بھر کے لیے بھی ذرہ بھی برابر یعنی کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ اس سے دستبردار ہوئے ہوں اور سامعین کی خوشی کے لیے، سامعین کو یہ بات اچھی لگ جائے، اپنے ان نظریات سے، ان حقیقی دقیق اور سنگین نظریات سے دستبردار ہو جائیں. اور میرے خیال سے یہ وہ بات ہے کہ جو ہم سید العلماء کی تحریروں میں اور تقریروں میں دیکھتے ہیں، اور اسی چیز کو نظر میں رکھ کر سید العلماء کی تحریروں اور تقریروں کو سنا جائے. میں نوجوانوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے تو کئی لوگوں کے میں نام لیا کرتا ہوں، اس میں سے ایک سید العلماء ہے کہ جن کی تحریروں اور تقریروں کو پڑھا جائے. اور مجھے امید ہے کہ اس سیمینار کے بعد ان کی تمام تحریریں منصہ ظہور پر آئیں گی، زیور طب سے آراستہ ہوں گی، تاکہ ہماری نوجوان نسل دیکھ سکے کہ یو پی کی اس عظیم تہذیب کا ایک باب، ایک چیپٹر تھا سید العلماء سید علی نقوی النقوی تاب سرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات یہ دوسرا سیشن اختتام پذیر ہوا. اب ہمارے پاس ابھی بھی بہت سے مقالے ہیں، ہمیں ویلیڈیٹی سیشن بھی اسی کے بعد کرنا ہے اور مغرب سے پہلے ختم بھی کرنا ہے. اگلے سیشن میں قریب 8 مقالات ہیں، تو اس لیے آپ لوگ کھانا حاضر ہے، آپ لوگ نوش فرما لیں، اس کے بعد دوبارہ اگلا سیشن بہت جلدی شروع کریں گے انشاءاللہ.